السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو ماضی کے جھروکوں سے کچھ تلخ یادیں، کچھ تکلیف دہ حقیقتیں دکھانا چاہوں گی۔ یہ ایسے زخم ہیں جن سے پردہ ہٹاتے ہوئے ہم سب ڈرتے ہیں۔ مغل دور کا سنہرا دور تو ہم سب بہت فخر اور خوشی سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے آخری بد نصیب تاجدار جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے آخری لمحات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ آج میں مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے آخری سفر کے بارے میں بات کروں گی۔ بادشاہ کو میگنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ شامل تھے۔ کیپٹن نیلسن رنگون میں ان کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور ان کے ساتھیوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ بھی تھے، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار بوڑھے بادشاہ کو جیل میں ڈال دے۔ مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بادشاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلے جلا وطن بادشاہ تھے۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کروایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں داخل ہوئے تھے اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہے۔ اسی گیراج میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ غزل لکھی: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ 7 نومبر کا خشک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ملازم نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا: ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ملازم نے جواب دیا: صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ملازم اسے خاموش کروانے لگا، مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتے تھے۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈ کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، اندھیرا اور موت کا سکوت تھا۔ ملازم لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ ان کا ننگا سر تکیے پر تھا، لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا۔
اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی خواہش تحریر تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کے حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ملکہ زینت محل، ایک شہزادہ جواں بخت، دوسرے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ شہزادے جواں بخت اور استاد حافظ محمد ابراہیم نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن دیا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں لی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاقرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آئے تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ بہادر شاہ کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا تھا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا تھا۔ مگر 7 نومبر 1862 کی اسی ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان قاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جوتے اتارے، بادشاہ کے پائیں کھڑے ہوئے اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، لیکن سرکاری وظیفے پر چل رہے ہیں۔ یہ کچی زمین پر سوتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نلوں سے پانی بھرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ قہقہے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے، یہ شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ خود کو ہمیشہ رہنے والا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس کے ساتھ ہی
اجازت چاہوں گی. اگلی بار انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ. دل داغدار